سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول ہے، لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ 9۔ عمران کافی دیر سے زیبا کو ہنسا رہا تھا اور وہ اس سے اس طرح سے گھل مل گئی تھی جیسے دونوں برسوں پرانے ساتھی ہوں۔ وہ اب ساڑی بھی پہننے لگی تھی اور آج خود ہی عمران کو سڑک کے ایک فٹ پاتھ پہ اس نے ٹوکا تھا، ورنہ عمران تو گزرا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس سے کہا کہ وہ اسے نہیں پہچانتا، دونوں زندگی میں شاید پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن زیبا اس کے سر ہو گئی، کہنے لگی جو بھی ہو وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور اب زندگی بھر وہ پتلون بھی نہیں پہنے گی۔ پھر وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں جا بیٹھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زیبا اسے چھوڑنا ہی نہ چاہتی ہو۔ عمران نے کئی بار اٹھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن زیبا نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ اچھا زیبا صاحبہ، یہ تو بتائیں، حالانکہ اس سے مجھے کوئی غرض تو نہیں ہے، ضرور پوچھیے، میں آپ سے اب کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پوسٹ باکس نمبر 213 کے متعلق بتا دیجئے، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ زیبا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں لیکن اس نے خود کو بہت جلدی سنبھال لیا۔ اس کے متعلق اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا تھا، آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ بس یوں ہی، مجھے الجھاؤوں کو سلجھانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ تمہارے متعلق چھان بین کرتے وقت یہ چیز سامنے آئی اور اب میں بڑی الجھن میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے پچھلے 4 دنوں میں کتنی رقم وصول کی ہے اور کتنی ماہنامے کے دفتر میں جمع کی ہے۔ یہ مجھ سے آپ نہ پوچھیے، زیبا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ خیر نہ بتاؤ، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک دن میری مدد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آپ میری کیا مدد کریں گے؟ میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دوں گا جس طرح دوسری لڑکیاں مر جاتی ہیں۔ میں تمہارے چہرے پہ کسی وزنی گاڑی کا پہیہ نہیں چلنے دوں گا، سمجھی؟ اگر تمہیں ایسے ہی انجام کا خوف نہ ہوتا تو تم میرے متعلق ان لوگوں کو بہت کچھ بتا چکی ہوتی۔ تم جانتی ہو وہ تمہیں ایسی صورت میں زندہ رکھنا کبھی نہیں پسند کریں گے۔ آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، سچ بتائیے آپ ہیں کون؟ میں ایک بے ضرر سا شہری ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے تفریحات کے لیے تو وقت ملتا ہے اور میری تفریحات یہی ہوتی ہیں کہ میں بے تکی حرکتیں کرتا رہوں۔ اب دیکھ لو نا، تمہیں اس پینٹ سے میں نے ساڑی پر لا دیا ہے۔ آپ ہمارے دوست ہیں، یقیناً ہوں، تو پھر اب آپ اس گفتگو کو یہیں ختم کر دیجئے ورنہ سچ مچ میں میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، زیبا نے کہا۔ ختم کر دیا؟ اچھا چلو اپنے ہی متعلق بتاؤ، تم ان لوگوں کے ہتھے کیسے لگ گئیں؟ کچھ نہیں، میں کیا بتاؤں، اور آپ تو میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، زیبا نے کہا۔ کچھ نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ تمہارا نام زیبا ہے، لیکن زیبا خود تمہارا ہی منتخب کردہ نام ہے، ورنہ تمہارا نام تو زہرہ جمال ہے، مگر تمہیں مرد بننے کا خبت ہے۔ ایک زمانے میں تم زہرہ جمال کی بجائے مریخ جلال ہو گئی تھی اور اسی وقت سے تم نے پتلون بھی پہننا شروع کیا، پھر تم نے اپنا نام زیبا رکھ لیا کیونکہ مریخ جلال مزاح کا خیز معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اگر تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کیسے اس گروہ میں آ پھنسی تو میں سنوں گا۔ گروہ؟ میرے خدا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ یقین جانیے آپ ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں، وہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، اور میں یہ تو جانتا ہی ہوں کہ وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، لیکن اب میں اس کو ختم کر دوں گا، اس گروہ کو ختم کر دوں گا۔ تم دیکھتی رہو۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کی پشت پر پولیس ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں تنہا ہوں، ہر وقت تنہا رہتا ہوں، اور میری جیب میں قلم تراش چاقو بھی تمہیں نہیں ملے گا، لیکن اس کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ میں اس گروہ کو ختم کر دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ کبھی نہیں کرتا ہے، زیبا نے بہت تیز لہجے میں کہا تھا، اور یہاں پہ اس کے بچپن کے ٹراما سمجھ میں آ رہے ہیں، جہاں اس کے اپنے گھر والوں نے ہی اس کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا اور اب وہ ایسی بن گئی ہے۔ زیبا نے کہا کہ میرے دل میں انسانیت کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، اور شاید اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ان کی جو محسوسات اور احساسات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے دل میں انسانیت کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، زیبا جواب دے رہی ہے۔ میں تباہی اور بربادی دیکھنا چاہتی ہوں، بنی نوع انسان کی تباہی اور بربادی، خواہ وہ ایٹم بم کے ذریعے ہو، خواہ ان ایٹموں کے ذریعے ہو جو خود انسان کے جسم و ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ کتنی واہ، کیا بات کہہ دی، واہ!
میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس سے بالکل شرمندہ نہیں ہوں. مجھے آدمیوں نے تو تباہ کیا ہے، مجھے میرے باپ نے تباہ کیا، میری سوتیلی ماں نے تباہ کیا. وہ دونوں مجھ پر بے پناہ مظالم ڈھاتے تھے. میں تو بچی تھی، جوان تھی. اس وقت میرا باپ مجھے بیتوں سے پیٹتا تھا اور سوتیلی ماں جو مجھ سے عمر میں 2-4 سال ہی بڑی رہی ہوگی مجھے بھوکا رکھتی تھی. خواہ مخواہ مجھے آوارگی اور بدچلنی کا الزام میرے اوپر لگاتی تھی، حالانکہ میں مقدس فرشتوں کی قسم کھا سکتی تھی کہ میں بالکل پاک دامن تھی. پھر مجھے نفرت ہو گئی، عورتوں سے نفرت، مردوں سے نفرت. میں چاہتی ہوں کہ یہ جو تباہی اور بربادی اور گندگی کا سیلاب ہے یہ ہر طرف آئے اور یہ سیلاب سب کو بہا کے لے جائے. اس سیلاب کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. وہ تیز لہجے میں بولتی ہی چلی جا رہی تھی. میں نہیں، تم بری لڑکی نہیں ہو، عمران نے سنجیدگی سے کہا تھا. تم خود کو سمجھتی ہو لیکن تمہارا ضمیر زندہ ہے. کیا بات ہے، یہی تو صحیح بات ہے. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر احساس گناہ، احساس جرم ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے. تم اسے برا سمجھتی ہو. جب انسان برے کام کو برا سمجھتا ہے تو یقیناً اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. تم اس تباہی کو تباہی سمجھتی ہو مگر تم خود ایک آگ میں سلگ رہی ہو، اس لیے تمہیں اس عظیم جہنم کی آنچ محسوس نہیں ہوتی. کیا کہنا، ویسے تم اسے جہنم ہی سمجھتی ہو، جنت نہیں. وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ضمیر البتہ مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ان کا بزنس ہے. نہیں میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ماہنامہ کے دفتر میں کام کرتی ہوں اور انہوں نے مجھ سے پیشہ بھی کرانا چاہا تھا مگر میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں مرد ہوں. عمران نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم ان کے لیے کام بھی اس طرح کا کرتی ہو؟ تو یہ زیبا جواب دے رہی ہے. اور پھر کافی عرصے تک میں نئی لڑکیوں کو پھانسنے کا کام کرتی تھی اور ان کو اس گروہ کے سپرد کرتی ہوں. میں خود ہی، اور اس کے آگے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی. زیبا ہٹ درمی سے بولی تھی. میں خود ہی نہیں پوچھوں گا کیونکہ اس سے زیادہ تم جانتی بھی نہیں ہوگی. کیا تم اس آدمی کو جانتی ہو جو اس گروہ کا سرغنہ ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی. پھر تم سے کچھ تو پوچھنا ہی فضول ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم وہ رقمیں کیسے بھیجتی ہو. میں اگر بتاؤں بھی تو کیا فائدہ ہے؟ ختم کرو. میں جانتا ہوں کہ تم ساری رقم کو بڑے نوٹوں میں تبدیل کر کے ایک پیکٹ بناتی ہو اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال دیتی ہو. پیکٹ سادہ ہوتا ہے، اس پہ کسی کا نام یا پتہ تحریر نہیں ہوتا ہے. اوہ، ایک بات بتائیں، آپ سراغ رساں ہیں کیا؟ زیبا نے گھور کر پوچھا. نہیں، میں ایک بے ضرر شہری ہوں اور تم اس کی فکر مت کرو. ہاں، اگر تمہارا دل چاہے تو تم گروہ والوں سے میرا تذکرہ کر سکتی ہو. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. کیا جان کے خوف سے؟ نہیں، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں صرف اپنا کام انجام دینا چاہتی ہوں. میرے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے بالکل بھی سروکار نہیں ہے. خیر، عمران نے ایک طویل انگڑائی لی. اس شہر میں ایک دن خون کے دریا بہیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہی ہوگی. ہاں، آپ مجھے ایسے ہی معلوم ہو رہے ہیں، زیبا نے کہا اور خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی. یہ داستان ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. آپ کو آپ کی اس پرٹیکولر چیپٹر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریے. اور پلیز اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریکویسٹ کر رہے ہیں، سبسکرائب کر لیے. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اور یقین جانیے سبسکرپشن اگر بہت زیادہ ایڈ بھی ہو گئے ہیں آپ کی یوٹیوب لسٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو سبسکرائب کر لیجیے. اور جو آلریڈی کر چکے ہیں ان کو دل سے شکریہ.